محفل پاک کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ذکر کی اس محفل کی برکت سے گھر والوں کی سبھی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ عز و جل گھر کے افراد میں سے جو بھی جس مرض میں بھی مبتلا ہوں اسے اس مرض سے جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ تامہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آئیے ایک مرتبہ حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم انیس بے کساں چار ساز درد منداں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک مرتبہ بآواز بلند عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، والہانہ انداز میں، محبتانہ انداز میں، ملتجیانہ انداز میں درود پاک کا ورد مورود کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ حضرات محترم، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، کہ تم اپنی مجلسوں میں مجھ پر درود پڑھ کر اپنی مجلسوں کو مزین کیا کرو۔ اور آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ من صلی علیہ مرتن فصلی اللہ تعالی علیہ وملائکتہ عشر مرات، یعنی جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کی ملائکہ اس پر 10 بار درود بھیجتے ہیں۔ اور حضرات محترم، آقا یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں فَلْيُكَسِّرِ الصَّلَاةَ علیہ، کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ لہذا محبتانہ انداز میں ایک مرتبہ اور درود پاک کا ورد مورود کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ حضرات محترم، کلام الامام کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، آپ حضرات توجہ سے اس کو سماعت کریں، توجہ سے سماعت کریں گے، انشاءاللہ عز و جل ایمان تازہ ہوگا۔ واہ کیا جو کرم ہے شہیبت تیرا، 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 نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا
پیارے شعر مناظر کریں. فرش والے تیری شوکت قولو کیا جانے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرچا تو آسمانوں میں ہو رہا ہے، عرش پر ہو رہا ہے. عرشوں کے تاجدار، فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین نے ایک موقع پر عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ار رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تمام مشارق مغارب گھوما اور پھرا، کائنات کا چپا چپا چھان مارا، لیکن آپ سے زیادہ فضیلت والا، آپ سے زیادہ رفعت والا، آپ سے زیادہ شان اور شوکت والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اور یہی عقیدہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور جمیل کسی کو نہیں دیکھا. اور یہی عقیدہ ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو اسلامی ہسٹری کے سب سے پہلے شاعر ہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم you are very very beautiful، آپ بہت زیادہ سندر ہیں، بہت خوبصورت ہیں. کتنے خوبصورت کی میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ ایسے حسین و جمیل ہیں، اتنے حسین و جمیل ہیں کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے نہیں جانا. اب ایک اٹھنے والا جو اعتراض تھا اس کا بھی اندفاع ہو گیا، اس کا بھی ابتلا عامہ ہو گیا، اور اس کے بھی پرخچے اڑ گئے. کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ ہم نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل فلاں علاقے میں دیکھا ہے، فلاں ملک میں دیکھا ہے، فلاں کنٹری میں دیکھا ہے، لیکن اب وہ نہیں کہہ سکتا. کہہ سکتا تھا کوئی کہ فلاں ٹاؤن میں دیکھا ہے، ولیج میں دیکھا ہے، لیکن اب نہیں کہہ سکتا، کیونکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہے کہ آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے نہیں جنا. جب نہیں جنا تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. آقا کی وہ شان ہے، وہ مرتبہ ہے، وہ بلند مرتبے والے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. فرش والے تیری شوکت قولو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت قولو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہیبت تیرا. اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب. حضرات محترم پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی وہ شان ہے کہ آپ مالک کل ہیں، اور آپ ایمان کی جان بھی ہیں. حضرات ہر انسان چند چیزوں سے محبت کرتا ہے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، ہر انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اپنے
مال سے محبت کرتا ہے، اور ہر انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور ہر انسان سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہود و نصارہ و ہنود سب ان چار چیزوں سے محبت کرتے ہیں، اپنے وطن سے، مال سے، اولاد سے، اپنی جان سے۔ ہر انسان اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی وجہ سے قربان کر دیا کرتا ہے انسان۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے وطن کو قربان کر دیا کرتا ہے اور باہر دوسرے ٹاؤن یا دوسرے ولیج یا دوسری سٹی یا دوسری کنٹری میں جاتا ہے پیسہ کمانے کے لیے، تب وہ اپنے وطن کو قربان کر دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے گھر کے افراد میں سے کسی پر جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور گھر کے افراد میں سے کوئی کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو حضرات محترم وہاں پر انسان جو مال اس سے محبت کرتا ہے، مال کی قربانی دے دیتا ہے، مال کی قربانی دی۔ اور حضرات محترم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کی جان پر آ پڑتی ہے اور جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، تو انسان کو پھر کچھ بھی نہیں سوچتا، وہ یہ چاہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، مال کتنا بھی خرچ ہو جائے، زمین بک جائے، بس ایک ہی چیز اس کے ذہن، دماغ اور سوچ میں ہوتی ہے، عقل میں ہوتی ہے، اس کے معنی میں یہ بات چلتی رہتی ہے کہ بس میری جان بچ جائے، کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں، ہر انسان ان چار چیزوں سے محبت کرتا ہے، لیکن مسلمان کی ایک شان ہی نرالی ہے، مسلمان کی ایک شان ہی نرالی ہے۔ مسلمان کے پاس ایک اور چیز ایسی ہے کہ ایک مسلمان ان چاروں چیزوں سے بھی زیادہ اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ اپنے وطن سے زیادہ محبت، وطن، مال، اولاد، جان سے، ان چاروں چیزوں سے بھی زیادہ محبت وہ ایک چیز اور ہے مسلمان جس سے کرتا ہے، وہ ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مسلمان سب سے زیادہ محبت اپنے پیارے سرکار سے کرتا ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کرتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ حضور کے خاطر انسان سب کچھ خرچ کر سکتا ہے۔ حضرات محترم، کیونکہ ساری دولتوں میں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایمان کی جان ہے۔ للہ در من قال، اس نے کیا ہی خوب کہا ہے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہیبت تیرا۔ آخری الفاظ حضرات محترم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھیے، اور جو بھی زندگی
زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے ہماری، اور جتنے بھی لمحات ہمارے باقی رہ گئے ہیں، اور جو بھی وقت ہمیں اس دنیا میں سانسیں گزارنے کا، سانسیں لینے کا مل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ان اوقات کو ہم غنیمت جانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، ریاضت کریں، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تقدیس میں ہم اپنے وقت کو صرف کریں، تضییع اوقات سے بچیں، وقت کو برباد ہونے سے بچائیں۔ حضرات محترم، اگر ہم نے وقت کو برباد کیا تو یاد رکھیے ایک دن یہ وقت برباد کر دے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں یہ انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، اور ان چیزوں میں سب سے زیادہ اہم جو ہیں عناصر اربع جسے بولتے ہیں، زندگی جن پر منحصر ہے وہ ہے عناصر اربع: آگ، پانی، مٹی، ہوا۔ حضرات محترم، ان چار چیزوں پر انسانی زندگی منحصر ہے، ایک بھی اگر مفقود، ایک بھی ختم تو انسانی زندگی ختم۔ آگ نہ ہو تو حضرات محترم انسان کا جینا مشکل بلکہ محال، پانی نہ ہو تو انسان کا جینا ممتنع اور محال، اور مٹی نہ ہو تو حضرات محترم انسان کھڑا کہاں ہوگا، اور اگر ہوا نہ ہو تو حضرات محترم یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان چاروں چیزوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ آگ، پانی، مٹی اور ہوا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان کو ان کے فائدے کے لیے نہیں بنایا ہے۔ آپ اسے ایسے سمجھیں کہ یہ ہے زید، اگر آگ نہیں تو حضرات محترم اس زید کا نقصان، پانی نہیں تو اس کا نقصان ہوگا، یہ پیے گا کیا؟ اور اگر مٹی نہ ہو تو اس زید کا نقصان، یہ کھڑا کہاں ہوگا؟ اور اگر ہوا نہ ہو تو یہ زندہ کیسے رہے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، لیکن انسان کو ان کے فائدے کے لیے نہیں بنایا، کیونکہ حضرات محترم اگر یہ زید نہ ہو تو آپ کا کوئی نقصان نہیں، اگر یہ زید نہ ہو تو پانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اگر یہ زید نہ ہو مٹی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اگر یہ زید نہ ہو تو حضرات محترم زید کا نہ ہونا ہوا پر کوئی اثر انداز نہیں کرتا ہے۔ رزلٹ یہ نکلا کہ حضرات محترم ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، اور حضرات محترم انسان کو پھر کس لیے بنایا ہے؟ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اپنی فرمانبرداری کے لیے بنایا ہے، اپنی تکبیر، تسبیح، تحلیل، تقدیس بیان کرنے کے لیے بنائے۔ اس مقصد کو آپ حضرات اپنے ذہن کے دریچوں میں نقش کر کے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مسلک امام اعظم یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر صحیح معنی میں چلنے کی توفیق میسر فرمائے، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں سانسیں گزارنے کا موقع فراہم فرمایا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام میں، اس وقت میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت ریاضت کرنے کی توفیق میسر فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ نبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔